السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ 400 صفحہ نمبر 497 سے پڑھیں گے، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر جہاں 5 لکھا ہوا ہے صفحے کی تیسری سطر سے، اور جنوری کی آج 25 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے ان حضرات میں، ان کی زندگی میں، وہ حضرت ابراہیم اور ان کے متبعین ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے بھی اسوہ حسنہ، خوبصورت سیمپل اور نمونہ ہے۔ کیونکہ شرط یہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ کی ملاقات کی، اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی مراد ملاقات ہے، پیشی ہے، اور اسی طرح جو بندہ یوم آخرت کو کامیاب اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ، اصل معاملہ ہے کہ جو بندہ منہ پھیر لے، بے رخی کرے، اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ زیادہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا، اس کو کسی کی نیکی کی پرواہ نہیں، نہ کسی کی انکار اور کفر کی، بدتمیزی کی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہارے مابین اور ان کے مابین جن سے تمہاری دشمنی ہے، مخالفت ہے، عداوت ہے، اللہ دوستیوں میں بدل دے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ واللہ قدیر، اللہ صاحب قدرت ہے، قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتے، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے مسئلے میں، دین کے سلسلے میں تم سے لڑائیاں نہیں لڑی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، جلا وطن کرنے میں نہ مدد کی ہے
ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یعنی اس شے سے اللہ منع نہیں کرتے تم ان سے حسن سلوک کرو، نیکی کرو اور ان سے انصاف برتو، انصاف سے برتاؤ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں منع کرتے ہیں ان لوگوں سے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے لڑائیاں لڑی ہیں، مخالفت کی ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا ہے، تمہارے گھروں سے ان کو نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی ہے تمہارے جلا وطن ہونے کرنے پر، ان تولوہم، یہ اللہ منع کرتے ہیں تم ان سے دوستیاں بناؤ، ومن یتولہم، جو شخص ان کو دوست بنائے گا، فاولئک هم الظالمون، اور وہ سارے لوگ ظالم ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ لوگ ظاہر ہے۔ ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ظلمات ہے، قیامت کے دن اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ حضرات، قرآن مجید میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی سیرت کو، حیات طیبہ کو، اعمال کی زندگی کو اللہ نے اسوہ بنایا۔ ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسرا جناب ابراہیم اور ان کے متبعین ہیں جن کی آج ہم بات پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک خوبصورت بات آگے آ رہی ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا دین الگ ہے، تمہارے ساتھ دوستیاں جو تم عبادت کرتے ہو، بلکہ ہماری تمہاری دشمنی ہے واضح، کوئی محبت کوئی پیار نہیں ہے، بلکہ بغض، غصہ، دشمنی واضح طور پہ، ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، وحدہ لا شریک، ایک رب مانو، ساری دشمنی ختم۔ یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے اور ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، لقد کان لکم فیہم، تمہارے لیے ان میں جو پیچھے گزرے ہیں، جناب ابراہیم ہے، ان کے متبعین ہیں، جب انہوں نے للکر ماری ہے اور انہوں نے باقاعدہ کہا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابداً، ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ، حتیٰ کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، یہی شرط ہے۔ اور اس میں پتہ چلا ہے کہ بعض ایسی شرطیں ہیں کہ جو ٹھیک ہوتی ہیں، میں شرط لا لو میرے نام، اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ رسول پاک نے فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ۔ میرا خیال ہے آپ کو تھوڑا سا بیدار رہنا چاہیے تاکہ اس میں کئی مسائل آتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد کا نام ہے حضرت مغیث، دونوں غلام ہیں لیکن دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں۔ حضرت مغیث کسی پارٹی کے غلام ہیں، بریرہ کسی گھر کی غلام ہے، لیکن میاں بیوی ہیں۔ جناب بریرہ وہ بھی صحابیہ ہے، مغیث صاحب وہ بھی مومن اور صحابی ہیں۔ جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کا پیار ہے، سہیلی ہے جناب عائشہ، کتنا اچھا پیار ہوگا وہ۔ تو جناب بریرہ نے درخواست کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ باجی میرے ساتھ تعامل کرو، میں نے اپنے خاندان سے مکاتبت کر رکھی ہے۔ یہ کس طرح ہے، ایک ہوتا ہے عام غلام، ایک ہوتا ہے مکاتب، مکاتب نہیں کہنا، مکاتب۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے خاندان سے، اپنے آقاؤں سے، اپنے مالکوں سے کتابت کر رکھی ہے، لکھ لکھا کر لی ہے۔ کیا معنی ہے کہ اگر میں آپ کو اتنے پیسے، اتنی رقم دے دوں، آپ مجھے آزاد کر دو گے، یہ ہے مکاتبت۔ اور یہ رسول پاک نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ غلاموں کو چاہیے اپنے مالکوں سے مکاتبت کریں، اور وہ اپنا وہ سسٹم جو ہے وہ مزدوری کرنی ہے یا ملازمت کرنی ہے تاکہ وہ پیسے تھوڑے تھوڑے دے کے آزاد ہو جائیں۔ یہ انہوں نے مکاتبت کر رکھی تھی جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب انہوں نے درخواست کی کہ میرے ساتھ تعاون کرو مالی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ میں رسول پاک سے مشاورت کر کے اجازت لے کے تو پھر آپ کو بتاؤں. مسئلہ بھی یہی تھا. نبی محترم سے جب بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا جناب عائشہ سے کہ بریرہ کو رقم دے کے اس کو آزاد کرا دو. فرمان آ گیا. تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فائنل کر دی جناب بریرہ سے، اب پیسے لو اور اپنے مال کو سے ادا کرو، وہ قسطیں ختم کرو، آزاد ہو جاؤ. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، مسئلہ سمجھنے والی. اور اس کے ساتھ جاگنا شرط ہے. جاگنا بھی شرط ہے اور میری طرف دیکھنا شرط نہیں، لیکن کان ادھر رکھنا شرط ہے. انہوں نے شرط عائد کر دی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آزاد تو کر دیتے ہیں لیکن ولا ہمیں ملے گی. ولا ایک نسبت ہے آزاد کرنے والے خاندان کی طرف، بندہ اس خاندان کا فرد شمار ہو جاتا ہے. حضرت امام بخاری کے والد محترم جو تھے وہ بیان کرتے ہیں، جناب امام بخاری، ان کے پردادا جو تھے جناب مغیرہ، انہوں نے یمان جوفی جو تھا بخارے کا حاکم تھا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا. لہذا جو یمان جوفی ہے اس اعتبار سے امام بخاری کو بخاری بھی کہتے ہیں، جوفی بھی کہتے ہیں. اس خاندان کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی کیونکہ ان کے پردادا یمان جوفی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے. تو یہ ایک چل رہی تھی بات، پڑھی لکھی بات ہے. پھر اس کا دوسرا ایک میں تھوڑا سا اور مسئلہ ہے کہ اس کا جو ذاتی سامان ہوتا ہے نا وہ آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، لیکن بنیادی اصل بات یہی ہے کہ وہ نسبت ولا اس کے نام ہوتی ہے جو آزاد کرے. جب انہوں نے شرط عائد کی، اس شرط پر ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں کہ وہ ولا ہمیں ملے گا. سمجھ لگ نہیں گا؟ نہ لگی تو بعد ہی پوچھ لیں جی، کھانا شانا کھا کے نا بعد. جب یہ بات رسالت مآب کے سامنے آئی کہ انہوں نے یہ شرط عائد کر دی تو رسالت مآب نے پھر خطاب فرمایا. خطاب یہ تھا، ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ. کیا حال ہے قوموں کا، لوگوں کا، ایسی شرطیں عائد کرتے ہیں کہ جن شرطوں کا وجود نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں ہے. اگرچہ ولو اشترطوا مئات شرط، 100 شرطیں بھی عائد کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمان کیا ہے؟ الولاء لمن اعتق، ولا والی نسبت اس کے ہاں ہوگی جس نے آزاد کیا ہے. فیصلہ کر دی. تو یہ شرط کی بات آئی ہے. بعض ایسی شرطیں ہیں جو دین کے اندر روارہ نہیں ہیں، پسند نہیں ہیں، اس کو دین نے قبول نہیں، ریجیکٹ کیا ہے. لیکن بعض شرطیں ایسی ہیں جس کو قبول کیا ہے. اس میں وضاحت ذرا سن لیں. رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر دونوں پارٹیاں رضامندی سے جو کوئی شرط رکھ لیں اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن بیکار شرطیں وہاں بھی عائد نہیں کرنی. اگر مساہلت کے ساتھ، فرض کرو کہ بچی والی کہتے ہیں اس منڈے والوں کو یا لڑکے سے، لو جی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، ہم اجازت دے رہے ہیں، نکاح پڑھو. لیکن ایک خامد صاحب بننے والے جو منڈا صاحب دولہ صاحب ہیں اپنی بیوی کو 5000 روپیہ مہینے کا خرچہ دین کر، میں مثال دے رہا ہوں، کٹ بد بھی ہو سکتا، 3 بھی ہو سکتا، 8 بھی ہو سکتا. اگر یہ مسالت طے کر لیں تو پھر اس منڈے کو خرچہ دینا پائے گا. یہ بعد فتوی لینے واسطے حافظ اسد صاحب سے بات کر کے، کلیروی صاحب سے بات کر کے، سلوی صاحب سے بات کر کے یہ ہٹایا نہیں جا سکتا. فرمان رسول ہے. شرط اگر عائد کر لی ہے، شرط پر نکاح ہوا ہے تو پھر پوری کرنی پڑے، ورنہ نہ کرو. اس میں ایک اہم واقعہ ہے بڑا. غزوہ تبوک کے سفر میں حضرت جابر بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں ہے. وہ جڑے پرلے پر بیٹھے ہیں نا، تسی چہرہ نہیں کرا دے، اتنے سرے عام آؤ، اتنے میں جو 2 ہو جاؤ گے نا، ایک تے 2 11 پھٹی پئی اتنے. اتنے بہت پتہ لگے 2 بندے اس محلے بھی. حضرت جابر رضی وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت جابر کی اپنی اولاد کو نہیں، 9 بہنیں نے چھوٹیاں چھوٹی. ابا شہید ہو گیا، کاروبار بھی کوئی نہیں، غریب آدمی ہے،
صرف ایک اونٹ ہے جس پہ مزدوری کرتے ہیں. ایمان کا جذبہ اتنا مضبوط ہے، جہاد میں اپنا اونٹ لے گئے، سفر جہاد نکل گئے. سفر جہاد اور تبوک سینکڑوں میل پیدل، ٹوٹ ٹوٹ کے سواریاں کمزور، پانی پینے کے لیے نہیں، کھانا کھانے کے لیے نہیں، اور وہ سبزیاں نہیں، اور ان کا چارہ نہیں. باہر بات جو کرنی چاہ رہا ہوں درس کے حوالے سے ہے. تو وہ پہنچ گئے، اللہ نے بڑا وقار بنایا، روب پڑا ان پہ، اور وہ جو رومی تھے باہری نہیں ہے، انہوں نے معذرت کر لی، مساہلت کر لی، جزیہ دینے کا اقرار کر لیا، رسالت مآب سے صلح کی اپیل کر لی، پھر تحفے بھی دیے تھے، معذرت کر کے صحابہ واپس آ رہے ہیں. غزوہ تبوک کی بات سناتے ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سب تو پیچھے رہ گیا کہ میرا اونٹ اتنا کمزور ہوگا کہ ٹرے نہ جائے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اونٹ کو چھڑ دیا، فوت ہو جائے گا یا کوئی لے جائے گا، وہ کھا پی لے گا، اس کو ٹرے نہیں جانا، میں کی کرا. یہ میں سوچ ہی رہا تھا تو سالار اعظم امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا میرے پیچھے. رسول کریم کی شفقت اور پیار یہ ہے کہ لشکر کے پیچھے بھی پتہ کر رہے ہیں، لشکر کے آگے والوں کے پتہ کر رہے ہیں، نگرانیاں خود فرما رہے ہیں. تو میں نے پوچھ دینے جابر کہ پیچھے رہ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی پیچھے رہنا ہے. یا جملی، میرا اونٹ اتنا کمزور ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، اسے ٹرے ہی نہیں جانا. میں ادھر صاحب کا لانا بس ایسا سے پیچھے رہ گیا. آپ نے فرمایا کچھ چھوٹی ہے تیرے کو، یہ انہیں علاج ہونے لگا. امام الانبیاء کو نا چھوٹی سی چھڑی سی میں پیش کی تھی. امام الانبیاء نے اس مریڑے اونٹ دو طرح ماریاں، پیار والیاں، شفقت. رحمت عالم نے انہوں پیار والیاں سوٹیاں ماریاں. تو ظاہر رابطہ ربانی تھا، اونٹ اللہ نے ریکنڈیشن کر دی، سب تو تگڑا ہو گیا اونٹ. میں اونٹ سے بیٹھا تو میں دوڑا لوا دی. ہوں دوڑ لگی ہوں میں سب تو اگے، پہلا سب تو پیچھے، ہوں میں سب تو اگے. تو جب میں ویکھا تو رسول پاک میرے نال پھر پیچھے. تو مینوں پیار نہ پوچھتے ہیں بڑیاں دوڑاں لگیاں نے. تسی اندازہ فرماؤ عظمت کا اور غریب مسکین یتیم کے ساتھ اظہار محبت کا. تو جابر صاحب ہی پھر تھوڑے جے کھل گئے، کہنے لگا جی سرکار تمہیں پتہ نہیں میرا نواں بیاہ ہوا ہے. گلی پہ گئے. رسالت مآب نے فرمایا کیا تو کنواری بی بی سے بیاہ شادی کی ہے یا کسی بیوہ سے کی ہے؟ اللہ اکبر. اذا میں نے حضرت جابر نے بھی رسول پر بیاہ سے سدیا نہیں. مسئلہ یہ نکلتا ہے، محدثین نے مسائل نکالے ہیں. اگر کوئی ماڑا بندہ کسی تگڑے نو، استاد نو، رشتہ دار نو شادی کے نام لایا تو غصے نہیں ہونا. رسول پاک نے نہیں بلایا، بیاہ کر لیا. تو رسول پاک نے جب سوال کیا تھا تو حضرت جابر فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا ابو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، میریاں 9 بہنیں ہیں. تو میں نے بڑی عمر والی بی بی سے بیاہ کیا تاکہ میریاں بہنیں نہ رولن. باجیوں سے بہنوں بھی شفقت پیار کرنا یہ دین کا حصہ ہے. صرف بیاہ کرنا تے لڈیاں پانا تے بری جانا تے فلانی جگہ تے برو ویکھن جانا یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. رسالت بڑا خوش ہوئے اور فرمایا جابر تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. دادا فرمایا محبت رسول، فتویٰ رسول یہ بھی آ گیا کہ تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تیرے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے، اچھی عمر دی خاتون تیری بہنوں دی خدمت نگرانی جو بھی تربیت کرے گی بڑا اچھا ہے. ایک گل مکمل ہوگی. ہوں رسول پاک فرماندے نے اونٹ بیچنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوں دسو اونٹ میرا جی ہوں ٹرن کے قابل ہویا ہے تو رسول پاک نے پوچھ لیا. جابر صاحب کہندے میں ہوں سوچی پہ گیا کہ میں انکار تو کر نہیں سکتا، تو میرے کو ذریعہ بھی کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں، اونٹ ہی اونٹ ہے جہدے نال میں مزدوری کرنا تو پھرنا، لیکن انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں سوچ کے میں کہ میں پیسے واہ منگا تاکہ وہ سودا نہ لیں. کیسی کمال بات ہے ڈار صاحب.
میں نہ واہ پیسے منگے، اپنی سوچ تو نہ زیادہ ہے جی اینے دا منڈے سرکار نے فرمایا سانو سودا قبول۔ ہوں بلاس جابر صاحب کہہ رہے ہیں میں ہوں کی کرا، میں جن پیسے منگے نے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سانو سودا قبول ہے۔ تے تھوڑی دیر بعد حضرت جابر آدھے میں ایک ہور ہربا کے میں کہ جی میری ایک شرط بھی ہے بے۔ کیسا کمال محبت کا پیغام ہے امت کے نام ڈاکٹر صاحب۔ سرکار نے پیار سے پوچھا ہاں جی کی شرط ہے تھوڑی؟ کہنے لگا جی میری شرط ہے میں اونٹ ایتھے نہیں دینا، سودا کر لو اونٹ میں مدینے جا کے دینا جی۔ سرکار نے فرمایا سانو یہ بھی شرط مندو۔ لو جی اپنے اونٹ سے بہ گئے، سفر شروع ہو گیا، مدینے آ گئے۔ جا یہ ساری تفصیل صحیح بخاری میں۔ جناب جابر فرماتے میں گھر آیا تو میں آن کے ماموں نو دسیا کہ ماموں جی میں نے اونٹ بیچ چھڈیا۔ وہ میں نے تھوڑے سے غصے ہوئے، کہنے لگا کملے تیرے کو ہور تو رعائی کو نہیں جانتے، اونٹ کا ایسے بیچے جی مزدوری کرنا ہے اس سے کمانا ہے۔ جی میں کہا کہ جی میں رکھیا بیچ چھڈیا، میں نہیں اس طرح نہیں کرنا، کس طرح کرو گے؟ پھر میں گاج ساری سنائی کہ رسول پاک نے پوچھا سی مینوں، انہوں منگیا اونٹ، پھر بڑا اچھی گل ہے اس طرح کر جا پھر اونٹ دے تے جیڑا معاوضہ مقرر ہے وہ لے آ۔ ہوں جابر صاحب فرماندے نے کہ میں اونٹ لیا رسول پاک کی خدمت حاضر ہویا، میں کہ حضرت اونٹ لے آندا ہے چلو اونٹ بن دیو۔ انہوں نے اگے فرمان جاری کیتا، وہ جڑا طے ہویا سی وہ کوئی گلا ہے کوئی کھجوراں نے کوئی سامان ہے جو بھی وہ مقرر کرتا سارے وہ دیتا۔ تو میں لے کے جلے واپس نکلیا نا تو میرے ذہن سی کہ وہ سودا واپس نہ کر لینا۔ میں وہ تو نکلیا تو میرے پیچھے آپ نے بندہ بھیجا انہوں بلا کے لیاؤ۔ ایتھے یہ بھی مسئلہ ہے کہ رسول پاک حاضر ناظر نہیں ہوں، سمجھ لگتی ہے؟ بندہ کا لیا پیچھے رسول پاک نے کہ جابر کو بلا کے لاؤ، بندہ آ گیا جی رسول پاک بلا دے رہے، میرے دن وہی گل کہ پتہ نہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جس لئے میں آیا تو رسال دے بھر میں اساں اونٹ نہیں لینا، میں ہور پریشان ہویا تو جی پریشانی پہ سرکار نے میں اونٹ میں نہیں لینا تو پیسے بھی واپس نہیں لینے۔ ہون دسو عزت نفس بھی برقرار رہے، پیار بھی رہے، عظمت کو سلام، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کہنے لگے تو آگے تو دل نہ پریشان ہوئے، کہنے لگے اونٹ بھی نہیں لینا تو پیسے بھی تیرے کو نہیں لینے، جا مزدوریاں کر۔ پیار کو عظمت کو سلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر شرط اس قسم کی ہو وہ شرط جائز ہے، بے بھی جائز ہے، شرط بھی جائز ہے۔ اسی طرح نکاح کے حوالے سے جو شرط آئے وہ شرط جائز ہے۔ ان شرطاں لانیاں تسی اس طرح کرو تو میں تو روٹی کھاؤں گا، اس طرح کرو تو میں اس طرح کراں گا، وہ پھر کام خراب ہو جائے، وہ نہیں صحیح۔ وہ جو کھوا چھڑو فیس بھی لگے۔ ایک ہور لوگ تے گل کر دینا وہ میرا کرنا ضروری ہے، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں نورانی چہرے، میرا دل کردا چلو اچھا جی تسی دعا کرو سارا منڈا جڑا نا فسٹ آ جائے۔ جے ساڈا منڈا فسٹ آ گیا نا تے ترجمہ کلا لینا اسی ٹکا کباب کھواں گے، وہ سارے منہ بنا لیا، سارے منہ بنا لیا تے رزلٹ آ گیا تو کوئی نہ پتہ وہ بندہ ہی نہیں لبے کتے۔ وہ ہاں بھائی تو جی خاک کھوانا تمہوں وہ تو پنجاں جو کمپارٹ آئی وہ نویں مصیبت پہ وہ پاس ہی نہیں ہویا، وہ اپنا نظر مندی ہے۔ رسول پاک نے نظر مندی سے منع کیا، اگر ایسے ہوگا تو ہم ایسے کریں گے، ایسے کرو گے تو ایسے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا بخیلوں سے پیسے نکالنے کا ذریعہ تو نظر بن سکتی ہے لیکن تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتے۔ بڑے لوگ اس طرح کر رہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن اور ان کے متبعین اہل ایمان کی زندگیاں تمہارے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، قوم سے بریت کا اعلان کیا، ان کا بغاوت دشمنی کا اعلان کیا، ایک شرط عائد کی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لے ہوئے، ساری شرطاں فارغ تھے اسی تہاڈی یار۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، اگر ایسے لوگوں کو جو لوگ منہ پھیر جائیں گے ان کو اپنا مشعل راہ نہیں بنائیں گے
اللہ فرماتے ہیں ساڈا بھی بگاڑے اسی تے غنی بھی ہیں تے اسی تحمد و ثنا میری ساری مخلوق کر رہی ہے، زیبرے بھی حمد کر رہے ہیں، چونٹیاں بھی کر رہے ہیں، ہاتھی بھی کر رہے ہیں، شیر بھی کر رہے ہیں، خنزیر بھی کر رہے ہیں، بھیڑیے بھی کر رہے ہیں، تو سمندر کی مچھلیاں بھی کر رہی ہیں، اور گھونسلوں میں پرندے بھی کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ گزارش کرنا مقصود یہ ہے اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، بڑا خوبصورت مسئلہ بیان فرمایا۔ قریب ہے جو تمہارے ان کی دشمنیاں تھیں، بغاوت تھی، ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، اللہ ان کی دوستیاں اور محبتیں بنا دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر مولکم مشرکین عرب قریشیوں نے عداوت کا اخیر کر کے منظر پیش کیا، رسول پاک کو مروانے کے لیے 100 اونٹ کے انعام رکھے، تے وہ مالک بن کی اور جڑا پیچھے چڑھیا رسول دے بعد ہجرت دی راتی، سراقہ بن مالک بن جوشم، یہ اس کا نام ہے، ایک گھوڑی لے کے پیچھے چڑھیا چودھری، انہوں پتہ چل گیا کہ رسول پاک ادھر جا رہے ہیں، تے صدیق اکبر کدی اگوں ویکھدے نے کدی پیچھے دیکھتے ہیں، تے کہندے ہیں جی وہ آ گیا ہے، سراقہ آ گیا، جہاں سراقہ بن مالک، حدیث کے الفاظ ہیں، تو رسول فرمایا آن دیو مینوں رب نے، میں اللہ دے حکم تو بغیر گھروں نہیں نکلیا، جنہ گھروں کڈیا نا جو مدینے آپ نگرانی کر لیں۔ جو ہی سراقہ قریب آیا، نگاہیں اٹھائیں، زمین کو فرمان جاری ہوا، زمین نے گھوڑے نو پھڑ لیا۔ پتھریلی زمین ہوئے تے گھوڑا کھب جائے پھر سمجھنے والی گل ہے نا۔ چودھری پریشان، یار انہاں رستیاں تے گھوڑیاں بجا بجا گئے، ایک کدی تھڑکیاں بھی نہیں تھے، یہ وچ کھب گیا۔ درخواست کرتا ہے، رحمت عالم پیغمبر نے پھر اپیل کی، گھوڑا نکل آیا، پھر حملہ، تیسری بار کہنے لگا سرکار معذرت نہ ایک باری کر دیو، میری تہاڈی صلح، مینوں سمجھ گئی جڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھوڑا نکلا کہ چلو جی پھر میں ٹھیک ہے۔ جس نے ٹرن لگیا نا تو سراقہ کہندا حضرت مینوں سمجھ لگ گئی ہے، مستقبل میں مکے دے میر تو صحیح بننا ہے، آ رہے ہیں نا الیکشن، گل سمجھ گئے تھوڑی تھوڑی، آپ حکمران ہوں گے، ہم رعایا ہوں گے، ایک امان نامہ لکھ دو چڑھتے، لوڑ پہ گئی تے وہ پرچی بکھا کے چلو کم شم تے کرا لوں، ایک پرچی والا سسٹم بہت ہوتا چلتا۔ امام النبی نے امان نامہ لکھ دیا، عامر بن فہرہ، ابو صدیق، یہ نہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور لکھنے پڑھنے کا سامان بھی ساتھ تھا۔ ہجرت میں، ہجرت کی رات ان کو امان نامہ لکھ کے دیا، وہ چٹ لے کے چودھری صاحب جب واپس آئے ٹرن لگے نا، رسالت میں فرمایا چودھری کھڑا ہو جائے، ایک نقشہ میرے سامنے بھی آ رہا ہے جی، او نقشہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے سامنے یہ نقشہ آ رہا ہے، جب کیسر و کسریٰ کی فتوحات ہوں گی اور ان کا مال غنیمت مدینے آئے گا، اور مدینے بانٹنے والا جو مال غنیمت ہے، جب تیری باری آئے گی تو سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ حیران پریشان، رستہ ہے، صحرا ہے، ہجرت ہے، نہ سٹیٹ بنی ہے، کتھے او تو کتھے اے، جب کو مولوی صاحب بیان کر دیں جی اگلا جمعہ چین دے صدر نے مذہب کرنا میں پڑھانا ہے، تو اگر مولوی کریک ہو گیا انہوں سمجھ نہیں ہوتی، اس طرح ہی ہے۔ لیکن قربان جب مننے والوں نے کہا جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں پیشن گوئیاں تھیں۔ پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ جب تک یہ فتوحات نہیں ہوں گے تو نہیں مرے گا، اگلی بار یہ فتوحات ہوگی تو مسلمان حالت میں مجاہدین میں ہوگا، پھر ہی ملے گا نا کچھ۔ اگلی پیشن گوئی ہے کہ جو امیر لشکر ہوگا وہ امانت دار ہوگا اور امانتیں تقسیم ہوں گی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ سارے قلعے، ساری حکومتیں فتح ہو کے اسلام ان پہ غالب آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ابھی شروع ہو گیا، سراقہ صاحب مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہو گئے تو بیمار ہو گئے۔ جب بندہ زیادہ بیمار ہو جائے تو گھر والے پتہ بجے پھرتے نہیں، ادھر ادھر پتہ لگ جاتا کہ یہ بابے نے رخصت کر دینا۔ فرمان لگے سراقہ صاحب
گل سنو ادھر آؤ کی گلاں کر رہے میرے سمجھ آؤ نہیں ہوئی کیمن ڈاکٹر جواب دے چڑے کہنے لگے اللہ دی قسم میں نہیں مرنا وہ گھر والے وکھرے پریشان کے بابے کی آدھے میں انہوں نے کہا اللہ دی قسم میں نہیں مرنا اللہ اکبر یعنی ہوں نہیں مرنا ہی نہیں اے جی کیوں وہ کہنے لگے رسول پاک نے فرمایا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان کیسر و کسرا تو بھی فتح ہی نہیں ہوئے وہ فتوحات کے بعد میں نے مرنا ہے میر ٹھیک ہو گئے پھر خلافت فاروقی کا زمانہ آیا یہ حکومتیں مفتوح ہوئیں مالک غنیمت مدینے آیا ٹیر لگے سونے چاندیاں دے سلسلے دے تے عمر فاروق ونڈن تے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ونڈ دے جا رہے بجا تقسیم کیے جا رہا ہے جب سراقہ کی باری آئی کہ سونے دے کنگنا دا ٹیر آ گیا اللہ وہ سونے دے کنگن لے کے جلے پہنائے تے ساتھ فرمایا او سراقہ سنو ھذا تعبیر و قول و رسول اللہ یہ میرے پاک پیغمبر کی ہجرت رات فرمان کا یہ رزلٹ ہے سبحان اللہ یہ نتیجہ ہے میرے عزیزوں یہی ایک منظر تھا جب مکہ فتح ہوا تو پھر وہ لوگ جو انعام رکھنے والے تھے رسول پاک کو قتل کرنے کے لیے وہ رسول پاک کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سواری کے لگامہ بھاڑ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کلہ کلہ کر کے نہیں رب نے بھی کمال بنایا نتیجہ افواجا فوج در فوج قبیلے در قبیلے لشکر در لشکر آگے امام الانبیاء کی امارت سلاری نبوت رسالت تے چودر تقسیم کر رہے ہیں کون سمجھ لگی پھر جب مکہ سارا سلسلہ ہو گیا تو آپ نے اپنے ایک ورکر مرید کو بلایا جس کا نام بلال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تال یا بلال صاحب آ گئے کہنے لگے خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ اللہ اکبر اللہ تے چڑھ کے ذرا اج اذان سنا انہاں بتاں بھی سمجھ لگے تے بت پرستاں بھی سمجھ لگے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کٹ کھا کھا کے بیچارے جڑے بلال سن جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا اللہ جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھے میرے لال سبحان اللہ چڑھے اور کیسا ڈال سا مندر ہوگا جب وہ کہتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے بت پڑے ہوئے ہیں چودھری گرے پڑے ہیں ٹوٹے ہو گئے بتوں کے ہوبل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور بلال جس کو مارے پڑتی تھی وہ خانہ کا بھی چھت پہ اللہ کی تکبیر کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارا منظر ہے اصل اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ رب کی شان ہے تمہارے اور ان کی دشمنیاں وہ سارے یار سجن بنیں گے واللہ قدیر واللہ غفور اللہ قادر ہے ایسے ہو سکتا ہے دل پھیر سکتا ہے اور غلبے اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم اللہ تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی دین کے سلسلے میں تمہیں جلا وطن نہیں کیا تمہارے گھروں سے ان تبروہم و تقسطوا الیہم ان کے ساتھ تم خیر خواہی کرو نیکی کرو بھلائی کرو انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف پسند انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے صلح حدیبیہ کی شرح لکھی ہوئی تھی نا اس دورانیے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ بنت صدیق اکبر حضرت اسماء ابو صدیقی صاحبزادی ہیں ان کی ماں مشرکہ تھی وہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے دورانیہ میں مدینے آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے تو بیٹی کون ہے اسماء مشرکہ ہے ماں تو اسماء مومنہ ہیں ان کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا ہے جناب زبیر رسول پاک ہم زلف ہیں عشرہ مبشرہ ہیں پھوپھی ذات بھائی ہیں کنے رشتے دسے میں یاد رہن تو قیمت پوری ہو جاتی ہے نا کاروں کی ہاں جی تو نے ٹھونکا لا لیا نہیں لانا چاہیے سمجھ لگتی گل میں بات کیا کر رہا تھا
اسما کی والدہ مدینے آئی تو حضرت اسما نے رسول پاک سے پوچھا امی آ رہے نے تے انہوں دا دل کردا ہے میں اپنی دھی نو ملا، اللہ اکبر اور وہ خواہش بھی کوئی رکھتی ہیں کہ بیٹی میری کو میری خدمت بھی کرے، سبحان اللہ وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ صلہ رحم کرنا چاہتی ہیں، مجھے اجازت ہے؟ امام اللہ نے فرمایا ماں کی خدمت کرنا جائز ہے، میں منع نہیں کرتا، بلا تے خدمت کر، اللہ اکبر اللہ اکبر دین ہے، اسلام ہے، رحمت عالم پیغمبر ہے علیہ صلوات اللہ وسلام، اتنے تو جنم دینے والی ماؤں کے ساتھ لوگ اس نے سلوک نہیں کر رہے۔ حضرت صاحب یہاں تو تباہی بچی ہوئی ہے، پر آپ ادھر مزدوریاں کر کے پیسے بھیج دیں تو وہ پر اپنے نام پلاٹ لوائی جاتا دکانیں لوائی، وہ آدھا 37 سالی جانا کہڑے ہو پر چل نکل۔ کتنے کیس کئی دفعہ میرے پاس آئے، آپ کے پاس میرے سے زیادہ معلومات ہوں گی، لیکن جو میرے پاس ہے میں نے آپ کو بتایا، لوگ لگے ہوئے ہیں۔ دین نے فرمایا تمہیں اللہ منع نہیں کرتا، جنہوں نے دین میں تمہاری مخالفت نہیں کی، لڑائی نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان سے صلہ رحمی کرو، انصاف برتو، اللہ انصاف پسندوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف پسندی کا کیا معنی ہے؟ آپ ٹکے کباب کھاؤ تو گھر کہہ دو ذرا نو شلگم پکا لیا جی، جڑے بجا بھی نہیں کھاندیاں، اس طرح ہی ہے نا، وہ الگ مسئلہ ہے، چلو گوبھی سستی ہوگی، مٹر سستی ہوگی، اللہ نے ماڑے اتر جانا ہے نا، لوگوں کی مجھوں نے اللہ نے جانا، آلو کھا کھا کے مجھاں تگڑیاں ہو رہی ہیں، آلو مٹر گوبھی شلگم مجھاں کے کٹے کھا رہے ہیں، سبحان اللہ کو نا، یہ میرے رب کا کمال ہے نا، زمین و آباد کر کے رکھ دیا، فرما مردہ زمین نہ جو اساں زندے آلو کڈے، ایسا گوبیاں سستیاں کروائیاں، ایسا شلگم سستے کروائے، وہ مر جو کوئی کھواؤ پیاؤ تو صحیح کسی نے کچھ، چلو بندے نے کھان کٹے دے کھان نا، کٹے نو پھر تو کھانا ہے بعد اس طرح گل ہے نا، کھا لو کٹے ہو جنہ کھانا نہیں۔ اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ باران رحمت فرمائیے، اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ملک کی اللہ عمل خیر فرمائے، امن سلامتی نصیب فرمائے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان لوگوں میں جناب ابن خلیل الرحمن ان کے متبعین کی زندگی سیرت تمہارے لیے اسوہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید یعنی اللہ کی ملاقات، رضا، یوم آخرت، ان کی جو امیدیں رکھتا ہے ان کے لیے سیمپل ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جو منہ پھیر لیتا ہے ادھر ادھر پھرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ ہی بے پرواہ ہے اور اللہ ہی تعریف کیا گیا ہے۔ عَسَى اللَّهُ، قریب ہے اللہ پاک، ان یجعل بینکم، اللہ تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم، ان لوگوں جنہوں میں دشمنی اور کیا تھا عداوت تھی، مودت بنا دے، محبت بنا دے۔ واللہ قدیر، اللہ صاحب قدرت ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتے، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے آپ سے لڑائی نہیں لڑی فی الدین، دین کے معاملے میں، نہیں تمہارا دین اور ہے ہمارا اس سے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں جلا وطن کیا، ان تبروہم، کس سے نہیں منع کیا؟ تم ان سے نیکی کرو، نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، انصاف کرنے سے بھی اللہ نے منع نہیں کیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف پسند و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔